أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان کا فضل ہے. ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جمعہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا استحضار ہونا چاہیے. خاص طور سے درود شریف کی اس میں کثرت ہونی چاہیے. کتاب ہے دلائل الخیرات درود شریف کی، اس میں ہر دن کے لیے ایک منزل ہے، مگر جمعہ کے دن کے لیے 2 منزل ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب اس کو ضرور رکھتے تھے. 2 کتاب ضرور رکھتا ہوں میں، وہاں شریف، مثنوی شریف اور دلائل خیرات کو بھی لکھا ہے. اس بنا پر ہم سبوں کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. سننا تو رہے گا تاکہ مر بھی جائیں گے، سب کو موت آنے والی ہے، لیکن اس سننے سنانے کو بھی کارآمد بنانے کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت کیسے کیسے آ رہی ہے، جس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور نہیں تھا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق فرمایا کہ تم لوگ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو. جہاں ایک وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسری نماز کی توقع نہیں رکھتے. فرمایا نہیں، ابھی دور سمجھتے ہو. ایک وقت سلام، ایک طرف سلام کے بعد دوسرے سلام کی توقع رکھتے. چنانچہ خود حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے سے باہر تشریف لائے اور فوراً تیمم فرما دیا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پانی تو قریب ہی تھا، اب تیمم کیوں فرمایا؟ فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں، کیونکہ اس زمانے میں ایسے واقعات کبھی پیش آتے رہے ہوں گے جو اس وقت ہو رہے ہیں. کوئی ٹھیک ہی نہیں کب کیا کچھ کا کیا ہو جائے. تیاری تو ہر وقت ہونی چاہیے، رہنی چاہیے، ہوئی نہیں رہنی چاہیے. میں اپنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. استعداد عبادت کئیس وہ ہے جو مابعد موت کی تیاری کرے. کئیس کا لفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کئیس وہ ہے جو مابعد موت کی تیاری کرے. ان للہ عبادت فتنہ طلب الدنیا وخاف الفتنہ فلما نظروا طلب الدنیا، دنیا کو طلاق دے دیا اور فتنوں سے ڈر گئے. فتنے لاکھ بنی، کوئی انتہا نہیں ہے فتنہ. دل رسول نے سنتے وقت گزر جاتا ہے. ڈر یہی رکھتا ہے کہ اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھے. ہم سے بھی کوئی ایسا فتنہ نہ پیدا ہو جو امت کے انتشار کا سبب ہو. ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے وہ ہدایت کے لیے کوشاں ہو، اسی طریقے سے اس کو ضلالت سے اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو قیامت تک اس کام کو گناہ ہوتا رہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے سنت حسنہ ایجاد کیا یا شروع کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، جو کرے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور جسے سیاح سنت سیاح، جسے بری سنت جاری کیا تو اس کو کرنے کا جواب، اور جتنے لوگ اس جرم کو کریں گے سب کو گنہگار ہوں گے. دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے، صرف چند لوگ بھی نہیں، بڑے بوڑھے جوان
فرماتے ہیں حضرت قبیل بن عیاض نے فرمایا، بہت بڑے ڈاکوؤں کے سردار تھے، یہ درویشوں کے سردار ہو گئے. انہوں نے تقریر کی آواز جب ڈاکہ سے توبہ کر لیا اس کے ساتھ بیان کرتا رہتا کہ اب یہ سنا بھی ہوگا. انہوں نے تقریر کیا ہے کہ دیکھو جوانوں تو اپنی جوانی کے ارادے میں نہ رہو، جوانی زیادہ دن کی نہیں ہے. تم نہیں دیکھتے کہ باغات میں جب پھول آتے ہیں اسی وقت کوئی آفت آتی ہے، سب کچھ جھڑ جاتے ہیں، پھل آنے کی نوبت ہی نہیں آتی. تم بھی اپنے متعلق سمجھو کہ جوانی کی پختگی تک پہنچتے پہنچتے ہی تمہارا خاتمہ ہو جائے. کیوں نہیں سمجھ فضیل بن عیاض کا، جن کے نام کو بھی تبرک کے پر رکھا جاتا ہے فضیل، جبکہ وہ ڈاکوؤں کے سردار ہے. آیت آئی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا لوگوں کو یہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں؟ ڈاکے کی حالت میں تھے، کسی قاری نے اس کو طرح پڑھ دیا، پڑھ کر آ گیا وقت، لوگوں سے کہا بھائی تم چلے جاؤ، سب سامان چھوڑ کر کے چلے آئے. اور پھر جتنا ڈاکہ ڈالا تھا، جتنا روپیہ پیسہ ملا تھا سب کو واپس کیا. اس کی تفصیل کیا گیا آپ کو. بھارت ان کا یہ بال ہے، واقع قصہ کہانی کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قصہ بیان کیا ہے لیکن عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. چنانچہ سورہ یوسف میں اتنے اعزاز، اتنے نصائح ہیں کہ اس کا تصور نہیں کر سکتا آدمی. سورہ یوسف میں قصہ نہیں ہے، وہ احسن القصص ہے. جس قصے میں نصیحت ہو، معوضت ہو، وہ قصہ واقعی قصہ ہے، ورنہ کیا قدر ہے واقعات خرافات. جہاں چاہتا ہے کہ ایک صاحب واس کا حضرت مسجد میں غالباً حضرت علی تشریف لے گئے، کہا ان لوگوں کو نکالو، یہ حضرت فاطمہ ہی کا واقعہ، نکالو ان سبوں کو، یہ وائی نہیں ہے، پاس ہے. فاطمہ کے قصہ کو ابھی کافی کہا جاتا ہے، مولانا خاص کہا جاتا ہے. یہ قصہ کو نکالو اس کو. قصہ کوئی اور چیز ہے، اور قصہ سے خدا بندی کو بیان کرنا یہ اور چیز ہے. عبرت کے لیے ہے، اس سے نصیحت کے لیے ہے. کوئی نبی نہیں ہے جو مسائل سے دو چار نہ ہوا ہو. سوچو کہ یہ طریقی مسائل کا ہے، لال تان کا بھی ہے. آئے گی مصیبتیں، برداشت کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام لوگ ہلاکت میں ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کیا، امور خداوندی، امور رسول نبی پہنچایا لوگوں تک. یہ وتواصوا بالحق ہے، وتواصوا بالصبر. اور اس کے ضمن میں اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اس کا صبر کرو. یہ پورا دین اس کے اندر ہے. چنانچہ آتا ہے روایتوں میں کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس کو سناتے تھے، شاید کو اس صورت سناتے تھے. پورا دین اسی میں ہے. بالعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی بھی حیثیت کتنی بڑی ہے. زمان نہ ہو تو آپ آتے بیٹھتے، وقت نہ ملتا تو آتے. جس طرح مکان کی حیثیت ہے، مسجد کے مکان کی حیثیت ہے، اسے جمعہ کے وقت میں بیٹھے اس کی بھی حیثیت ہے. کوئی کام ہو نہیں سکتا بغیر مکان اور زمان کے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. بالعصر ان الانسان لفی خسر، ڈنکے کی چوٹ. تمام انسان کوئی بچا نہیں، امریکی ہو یا روسی ہو یا کوئی، سب خسارے میں. آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. گرزے لگے گی، جہنم میں جاؤ گی. مومن کی قبر کے بارے میں آیا، میں نے خود سنا مسجد نبی میں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اس وقت کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ابو بکر جزائی کا نام سنا ہوگا، واس کہا جاتا ہے، 78 کی بات ہے. گیا میں تو وہاں بہت بڑی نماز پڑھنے میں آتی تھی.
تو ہمارے لڑکے نے کہا باپ اشراق تو بیٹھتے ہیں یہاں نہیں بیٹھ پائیے گا کیونکہ ہم بہت پڑھے نماز پڑھاتی ہے میں مالک ہے میں جا کے ان کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا لیکن ان کا بات یاد ہے اس کو ان کی کتاب ہے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کی قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے کیاری میں سے کیاری ہے روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ اشارہ کر کے مسجد نبی کا قبر شریف پر جب ایک مومن کی قبر جو ہے جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بن سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک اگر کیاری بن جائے تو اس میں کیا حل ہے مجھ پر بہت اثر ہوا جی چاہے مظاہرہ کرتے لیکن میں یہ نہیں پڑھی بہرحال میں دوستوں بزرگوں سب کے لیے ہے جنت ہے اب دوزخ بھی ہے حکم من النار جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بھی ہے آتا ہے حدیثوں میں آدمی دفنا دیا جاتا ہے لڑکے بچے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہم ماں باپ کو ماں دولت جو جیب میں خرچ کر کے لے کے چلے آئے وہ رہتا ہے وہ اعمال رہتا ہے کچھ اعمال من تک پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا ہے جانا ہے اطاعت کیا ہے فرمانبرداری کیا ہے کہے گا رب اللہ میرا رب اللہ پہچانا ہے دنیا میں کہہ دیا ہمارا دین ہوگا تمہارا دین کیا ہے دین سے اگر وابستگی رہے گی تبھی صحیح جواب دے پائے گا کیونکہ تعلق ہی نہیں ہوا دین سے کیا تم جواب دو گے نہیں جواب دینے والے دیں گے دین ہمارا دین اسلام ہے ہمارا دین اسلام ہے تیسرا سوال ہوگا من حاضر رجل یہ شخص کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ آئی ہر جگہ موبائل آ جاتی نہیں لاکھوں کروڑوں میں آ جاتی ہے پہلے سبھی شکایت ہے لوگوں کو یہ غلط کسی مظاہر دینوں کو حق سمجھیں گے مظاہر دین رموز مار پر جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں کیا سمجھے سب تو ندیدی گہس میں مارا جس شناسی زبان میں مارا اب اس پر بڑا اشکال تھا کہ حضور کہاں جائیں گے موبائل میں کسی تمہاری سب کی تصویر آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصویر موجود سامنے ہوگی من حاضر شخص کون ہے جو پہچانے گا وہ پہچان لے گا یہ ہمارے پیغمبر ہے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں بس پاس ہو گیا میں جوڑو گیا تھا اجتماع میں حضرت جی آئے تھے پہلے اخیر میں شاید وہی آئے تھے میں نے کچھ سنا ہے کہ سب دوڑ دھوپ جلدی ہو رہی ہے جماعتوں کی سب اس لیے ہے کہ 3 سوال کا جواب تیار کر لیں میں نے کچھ سنا ہے حضرت جی یہ سب دوڑ دھوپ جتنی چل پھرے مخاقات جماعت تقریب و تعلیم یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ان 3 سوالوں کا جواب ہم تیار کر رکھیں کیسے سوال تیار کرتے ہیں لڑکی آتی ہے لڑکے آتے ہیں بہت مشکل سوال آتا ہے انٹرنیٹ میں بہت مشکل آتا ہے سب کی فکر ہے لیکن ان 3 سوالوں کو فکر بہت ہی کم لوگوں کو من حاضر کون رجل سوال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سوالات میں کامیاب فرمائے جب کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا فرشتہ کرے گا نم کنومت العروس اب سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے اس طرح سو جاؤ اللہ رب العزت اپنی کو جگائے کو جگا نہیں سکتا نم کنومت العروس جیسے دلہن سوتی ہے سو جاتا ہے جنہوں شو نہیں آگے جگا سکتا ہے ماں باپ بھی نہیں جا سکتے ابھی ان کا مثال بھی نہیں ہوتا ہے نم کنومت العروس اب یہ الفاظ نہیں آتے کسی کو ہمارے کتنے الفاظ کہیں لیکن اللہ رسول کے الفاظ یاد کریں زبان نہیں چاہتے نم کنومت العروس بڑھیا ابھی کل عروس کے بعد آیا تھا بیان
بہت سے لوگ اس راستے میں چلتے ہیں، کوئی 1 کوس پر ہارا، کوئی 2 کوس پر ہارا، قدم حالات پوچھتے لگے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ کوئی کرامات کی دنیا میں پھنس کر رہتا ہے، خدا تک نہیں پہنچتا۔ کرامات کو ظاہر ہی مجھے تعریف کیا بدلا کہ ہم ہو گئے۔ لکھا ہے کرامات کی دنیا میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، جگہ میں یہی خدا ہے، یہ خدا نہیں ہے، خدا بہت آگے ہے۔ سخت خوش مستی والے حسن پارے راہ ستا بیرا شدہ، بہت دیر ہے، ابھی چلو آگے، چلو آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو بھی فکر پیدا فرما دے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالے گی۔ ہمارے والد صاحب بہت پڑھتے تھے، جاگنا ہو تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، بہت والد صاحب تحجد پڑھتے تھے، بہت نیک تھے۔ جاگنا ہو تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، دوسرا نشان اپنا اس آسمان کے نیچے جاگنا ہو جاگ لو۔ پھر جہانگیر کہتا ہے، جہانگیر سے کسی نے کہا ہے کہ حضرت سو رہا کیجیے، اتنا آپ جانتے ہیں اپنی مدیر ہے۔ کہا بہت عمدہ جواب، وہ تو بادشاہ ہند تھا، اب بادشاہ ہے دوسرے لوگ بھی نہیں کر سکتے یہ بات۔ اس نے کہا کہ من کہتے ہیں من وقت عزیز تھا، من وقت عزیز تھا، در خواب ظاہر، میں اس وقت عزیز کو دشمن ایک وقت ہے سونے میں جاگنے میں اس میں گوارا نہیں کرتا۔ خواب گرا درویش، یہ درد اس کا جملہ دیجیے، خواب گرا درویش بہت نیند آگے باقی ہے، پھر ہم سو رہے گے۔ ایشور بادشاہ اہل جہانگیر مشہور ہے، اہل جہانگیر مشہور ہے۔ موت کا کتنا ہو درد تھا کہ اگر ہم سو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا، کون دادرشی کرے گا؟ جہاں تک اس کے اندر زنجیر ہے، مسلم بجلی نے زنجیر لگی ہوئی تھی، بلا تکلف آ کر کے مجھ سے ہٹایا کرو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر اگلے جہانگیر مشہور علامہ شبلی نے بہت عمدہ اشعار کا ہے، بہت عمدہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جزا خیر، بہت عمدہ اشعار کا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہانگیر کو خواب گرا کی قدر ہے، ہم کو نہیں۔ جب چاہا سو گیا، کل کہاں میں سو گئے، ابھی کتنا سوتا ہے۔ ہمارے یہاں سونا کہتے تھے، سونے کے یہاں آئے ہو کیا، بس سب کی نیند اس قدم میں آتی تھی۔ دوستوں بزرگوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عاریتیں دی ہے، جسارتیں نہیں دی ہے۔ ہم اس زندگی کے بھی مالی نہیں ہیں، جب چاہے زندگی اٹھا لے سکتا ہے۔ اس طرح پر اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس کی فکر پیدا کرے۔ فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے، ایک فکر دنیا ہے، ایک فکر آخرت ہے۔ اللہ ہم سب کوئی اس سے مستثنا نہیں، نبی جب مستثنا نہیں تو دوسرے کو کیا ہے۔ حضرت عائشہ روتی رہتی تھی، کہتی کہ فلاں سپریم والا جو مسئلہ ایک ہوا تھا، کاش کی میں نہ گئی ہوتی مدینہ میں، کاش کی میں یہاں آ گئی ہوتی تاکہ وہ آ گیا۔ وہ رو رہی، یہ نہیں کہ میں معذور مومنین میں سے ہوں، کچھ بھی نہیں، میں حضور کی سب سے زیادہ زوجہ صالحہ اور محبوبہ نہیں، کچھ نہیں۔ جب آخرت کا خوف جب یہ ہوگا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آخرت کا خوف ایسا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی جادوؤں کی جتنے کرتب پوچھے نکل گیا، فکر آخر جب آئے گی تو دوسری جتنے افکار ہیں سب کو نکل جائے گی، اس طرح آپ اس کو اپنے پر سوار کرو، سب کام بنتا چلا جائے گا۔ ماشاء اللہ کی اصل تعلیم پورا اچھا سارا بھی لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بیان کچھ اور کرنا تھا لیکن چونکہ طبیعت متاثر تھی یہ بیان کیا، کوئی سوال ہی نہیں جو بیان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرمائے۔ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، من کا ہوگا، ہمارا رب ہوگا، پوچھے جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ کے رسول پوچھیں گے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو عمل صالح کرے گا
اس کو حیات طیبہ یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے. اس بنا پر میں سبھی کو چونکہ کافی مہمان آئے ہیں ہمارے بہت خاص جین کے بہت وہ آئے ہوئے ہیں. آج میں بیان نہ کرتا ماموں سے کہتا لیکن میں نے کہا کہ ان کا آخری دن ہے اور ابھی وہ جائیں گے اس لیے میں نے تعلیم کے طور پر کہی ہے. اگرچہ اس تعلیم کو محتاج نہیں ہے لیکن میں عام بات پیاس کرتا ہوں. اس کا اول مخاطب میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی فکر آخرت عطا فرمائے اور آخرت کے کاموں میں لگائے اور جتنی فضولیات لالانی باتیں ان سے بچائے. ابھی حالات معلوم ہو رہے ہیں جیسے کہ جب توجہ نہیں ہوگی بد اخلاقی دور کرنے کی کبھی دور نہیں ہوگی. جب تک آپ اپنے کو مریض نہیں سمجھیں گے اور بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا نہیں سمجھیں گے کبھی دور نہیں ہوگی. جب مرض شکر کی بیماری جب تک نہیں مانتا ہے پڑھے بھی نہیں کرتا آدمی. بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم دین بھی دیں عمل دین دیں اور سب سے بڑی بات اصلاح فکر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی. اللہ کے حقوق اللہ کے بندوں کے حقوق ایسی بات نہ کرو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انسان وہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے لوگ سالم رہے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے لیکن کتنے لوگ بستے ہیں. اصل میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں گھنٹوں سن کے آنے سے اصلی بات ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رکھیں. میں آگے کہتا ہوں اور قلم سے بھی کیونکہ اب قلم بول جلدی چلتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لسان سے بھی بچاؤ. کہتے جا ہاتھ السنان لہت رامو ما جرتا ما جرحل لسان. سنان جو بچی کے زخموں تو پر ہو جاتا ہے لیکن جو زبان کے زخموں پر نہیں ہوتا. اس بنا پر اپنی زبان کے نوک سے اور ان کے زخموں سے لوگوں کے قلوب کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیں گے اس کا اللہ ہی آتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے اگر کسی نے نظر بد کیا کسی عورت کی طرف اور پھر اسی نظر کو روک لیا دوسری نظر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں حلاوت پیدا کروا دیں گے. جب اس پر ہے تو اور چیزیں اگر کرے تو کیا حلاوت نہیں پیدا کریں گے. اس بنا پر اپنے ایمان کی حفاظت ہم سب لوگوں کی ضروری ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور آپ کو بھی بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.